ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. اپنے رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس زمین پر بسنے والی انسانی مخلوق کو ہدایت کرے اور اللہ نے ان کے لیے جو دین حق بنایا ہے وہ ان تک پہنچائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور اس رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے ادیان اس زمین پر موجود ہیں ان کو مغلوب کرے، ان کو شکست دے، اور جو اللہ کا دین حق ہے اسے باطل ادیان پر غلبہ عطا کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ کہ یہ بات مشرک اور گمراہ قوتیں کبھی بھی پسند نہیں کریں گی، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا رسول اس لیے بھیجا ہے کہ دین حق غالب آئے اور باطل ادیان مغلوب ہو جائیں. باواز بلند صلوات. دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے، چند منٹ ہی بطور تبرک حاضری دینی ہے. آپ کی خصوصی توجہ چاہیے بآواز بلند صلوات کے ساتھ. رسول اکرم کی جو ذمہ داریاں اس آیت کریمہ نے بیان کی ہیں ان میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو دین حق کو باطل ادیان پر غلبہ دینا ہے، اور جتنی کوئی منفی قوتیں ہیں وہ جتنا بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں اور ممانعت ایجاد کریں، رسول اکرم نے کامیاب ہونا ہے
اور بالآخر باطل ادیان نے مغلوب ہونا ہے اور دین حق نے غالب ہونا ہے۔ دین کا سلسلہ اللہ کا ابتدا سے جاری ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اگر دین حق کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تم سب کو جنت میں آباد کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے دین حق کی پرواہ نہ کی تو پھر وہ زندگی دوں گا ضرور، لیکن پھر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ ایک جملہ یہ بھی کہ وہ جو زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے، یہ زندگی کتنے سال کی ہے، وہ زندگی کتنے سال کی ہے۔ یہ زندگی اگر 1 صدی بھی مل جائے تو بڑی لمبی ہے۔ اس محفل میں بہت سارے سفید ریش موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی 100 سال کو نہیں پہنچا، اور اگر کوئی 100 سال کو پہنچ بھی جائے کوئی تو پھر وہ مجلسوں میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ زندگی اسے ایسے حال پہ پہنچا دیتی ہے کہ وہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، قدم اس کے ساتھ نہیں دیتے، اور نتیجتاً وہ بستر پہ بھی پڑا اللہ سے کہتا رہتا ہے، اللہ سیاں ہون سنبھال جننے ہاتھ تیری مہربانی ہے، اب مجھے مزید زندگی نہیں چاہیے۔ تو 1 صدی کی زندگی بھی
اس دنیا میں بڑی لمبی زندگی ہے آج کل کے ماحول کے حوالے سے، فرمائیے وہ جو دوسری زندگی ہے موت کے بعد والی وہ کتنی ہے؟ کوئی ایمان یقین سامنے ہے؟ وہ زندگی کتنی ہے؟ ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ اس نے تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اب اللہ فرماتا ہے میں نے دین حق اپنے رسول کے ذریعہ بھیج کر تمہیں بتایا ہے کہ اس زندگی میں اگر دین حق پر چلو گے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی تمہیں جنت میں بھیج دی جائے گی، یعنی ایک ایسی جنت تمہارے حوالے کر دی جائے گی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ اور اگر تم نے اس دین حق کی پرواہ نہ کی تو وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ایسی جہنم میں تمہیں بھیج دیا جائے گا کہ جس میں جلو گے مرو گے نہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اگر کوئی جلے تو مر جاتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا کی آگ جلاتی ہے تو مار دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جلاتی ہے، مارتی لاکھوں صدیاں گزر جائیں بندہ جیتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے۔ وہ ہے جہنم اور یہ ہے جنت جس میں سرداری حسنین کی ہے، حسنین پہ سرداری علی و بطول کی ہے، علی و بطول پہ سرداری محمد مصطفیٰ کی ہے۔ جو پنجتن پاک کی نگری میں جانا چاہتا ہے نعرہ حیدری۔ لیکن یہ جنت کس صدقے ملنی ہے؟ بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کو اپناؤ گے تو ہمیشہ کی جنت، انکار کرو گے یا عمل نہ کرو گے تو ہمیشہ کی جہنم۔ رسول اکرم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو مغلوب نہیں رہنا ہے۔ اللہ جتنے مرتبہ دین بھیجتا رہا آئے زمین پر، لیکن ہر نبی کے دین کو بالآخر بگاڑا گیا، اس کا چہرہ مس کیا گیا، اس میں تحریفیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے دین الہی اللہ کا دین پہنچایا، لیکن آخر میں یہ ہوا جس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہدایت اور نجات کے لیے بنایا تھا اور توحید کا مرکز ایجاد کیا تھا، اس میں اتنے بت داخل کر دیے گئے کہ جب سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں تو خانہ کعبہ بت قدہ بن چکا تھا اور سارے سجدہ کرنے والے اللہ کا سجدہ کرنے کی بجائے بتوں کا سجدہ کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے حضرت ابراہیم کی محنتیں کامیاب رہیں یا ناکام ہوئیں؟ خانہ کعبہ جیسا مرکز بجائے اللہ کے سجدے کے بتوں کے سجدے کا مرکز بن گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ دین حضرت ابراہیم کو انہوں نے مس کیا، حالات کو خراب کیا اور امت بالکل گمراہی کے کھڈے میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین آیا، کتاب آئی، تورات آئی، بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ یعنی یہ معجزہ ہی فقط معمولی نہیں ہے کہ چلتے ہوئے دریا پہ ڈنڈا مارا، چلتا ہوا دریا رک گیا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سمیت دریا سے گزر گئے، پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، فرعون نے رستہ بنا ہوا دیکھا تو اس نے بھی اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو اس میں داخل کر دیا۔ یہ سمجھنا آیا کہ یہ دریا میری رب ہونے کی وجہ سے بنا خشک ہوا ہے اور راستہ بنا ہے، یا حضرت موسیٰ کے رب نے یہ راستہ بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ فرعون کو یہ بات سمجھ تو آ جانی چاہیے تھی نا، یہ جو راستہ دریا میں بنا ہے یہ میں رب ہوں، میں نے بنایا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے رب نے بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سمجھنے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو اس دریا کے راستے میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی ڈال دیا۔ آخر کیا ہوا؟ دریا چلا، فرعون بمائے اپنے لشکر کے غرق ہوا، حضرت موسیٰ اور اس کی قوم نجات پا گئی، دشمن موسیٰ غرق ہو گیا۔ یہ چھوٹا معجزہ تھا یا بہت بڑا معجزہ تھا؟ لیکن حالت یہ ہوئی
جب یہ بنی اسرائیل دریا سے پار گئے تو وہاں ایک شہر میں دیکھا کہ لوگوں کے بڑے رنگ برنگے رب تھے. لوگوں نے اپنے مختلف رنگ کے رب بنائے ہوئے تھے، الہ بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، جیسے انہاں دے سونے سونے رب میں، جیسے ان کے خوبصورت معبود ہیں، ہمارے بھی ایسے معبود بنا، ہمیں بھی ایسے معبود دے جن کو ہم دیکھیں سونے سونے ہوئن. گال سمجھے دے بھائیو، اے سونے رب لاڑے سونے لگ جن بابا سے بلند صلی. کیا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ ان کو گمراہی سے بچا سکا؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن وہ اپنی گمراہی میں گر گئے اور مشرک کے مشرک رہے. پھر حضرت موسیٰ ان کے لیے کوہ طور پر تورات لینے گئے، 40 رات کا چلہ کاٹا، تورات لے کے آ رہے تھے تو آگے دیکھا کہ وہی قوم بنی اسرائیل ایک سونے کے بچڑے کو اپنا معبود مان کر ان کا سجدہ کیے ہوئے ہے. کیا خیال ہے حضرت موسیٰ کی محنت رنگ لائی؟ وحدہ لا شریک اللہ کو مان رہے ہیں یا ایک سونے کے بچڑے کو رب مان رہے ہیں؟ یہ حالت ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی ہدایت اور دین حق پھیلایا، لیکن نتیجہ کہاں نکلا؟ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بعض نے کہا ان اللہ هو المسیح، اللہ خود یہ مسیح ہی تو ہے، یہ موسیٰ خود اللہ ہے. اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ ابن مریم مجھے اتنا تو بتا، کیا تو نے اپنی اس قوم کو کہا تھا کہ میرے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ اب قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم بنی یہ نصارہ اور عیسائی، آیا وہ ہدایت پر رہے یا گمراہ ہو گئے؟ جی مشرک ہو گئے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، حضرت عیسیٰ کو اللہ مانا، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو لائق عبادت مانا، کیا یہ ہدایت ہے اور دین حق ہے یا گمراہی ہے اور شرک ہے؟ یہ سب کچھ ہوا. میں فقط اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ادیان تھے جو بگڑ چکے تھے، اور اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ذمہ داری یہ لگائی کہ ان سارے باطل ادیان کو شکست دو اور دین حق کا غلبہ کرو. حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست ہو چکی تھی اور خانہ کعبہ میں آ کے بتوں کا سجدہ کرتی تھی، ان کو بھی شکست دو. حضرت موسیٰ کی قوم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان چکی تھی، ان کی گمراہی کا بھی خاتمہ کرو. اور حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور ان کی ماں کو معبود پر حق مان چکی تھی، ان کا بھی سارا جو فساد ہے وہ ختم کرو، اور جو دین حق ہے اس کا غلبہ ہونا چاہیے. ذمہ داری کس کی ہے؟ جی رسول اکرم کی ذمہ داری ہے. وقت نہیں زیادہ لینا، اتنا پوچھتا ہوں، کیا رسول اکرم ان تینوں باطل ادیان کو شکست دے کر دین حق کو غالب کرنے اور اللہ کی اس آیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ آج میں نے تمہارے دین کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، دین کو میں نے کامل کر دیا ہے، نعمت کو میں نے تمام کر دیا ہے. کیا یہ اللہ نے سند پاک رسول کو دی یا نہ دی؟ دی. رسول کی کچھ محنتیں ہوئیں یا ویسے ہی ہو گیا؟ حضرت نے کچھ قربانیاں دیں یا ویسے ہی ہو گیا؟
حضرت نے کوئی جنگیں لڑیں، کوئی اذیتیں اٹھائیں، رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنا نہیں دکھایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو دکھایا گیا ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم کو اللہ نے جہاں اچھی امت عطا فرمائی، اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو ایسی اہل البیت عطا فرمائی کہ جن اہل البیت کی قربانیوں کے صدقے الیوم اکملت لکم دینکم حاصل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس الیوم اکملت لکم دینکم کا پیرا گڑھا جوڑ ہے اور گرہ لگی ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آیا منبر پہ چڑھ، پالان پہ کھڑا ہو جا، علی کا ہاتھ پکڑ، لوگوں کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر، تاکہ جس خاندان کے صدقے تو نے شرک کو شکست دی ہے، تو نے یہودیت کو شکست دی ہے، اور تو نے عیسائیت کو شکست دے کر گمراہی کو ختم کیا ہے، اسی خاندان کی ولایت کا تو اعلان کر اور کہہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو میں تجھے یہ سند دے رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس معلوم ہوا علی و محمد نے مل کر دین کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ محمد و آل محمد نے دین کو اگر کمال تک پہنچایا ہے اور نعمت خدا کو تمامیت تک پہنچایا ہے اور اسلام کو اللہ کے پسندیدہ دین ہونے کی سند ملی ہے، تو ان ہستیوں کے صدقے جن پہ تم صلوات بھیجتے ہو، کن پہ صلوات بھیجتے ہو؟ یہ صلوات کن پہ ہے؟ محمد و آل محمد۔ پھر پڑھئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے کا اشارہ یہ ہے کہ دین حق ملا ہے تو ان محمد و آل محمد کے صدقے، کمال ہوا ہے تو ان آل محمد و آل محمد کے صدقے، نعمت خدا تمام ہوئی ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے، اور اللہ نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بنایا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے۔ یا پھر میں یہ کہوں کہ دین حق کو باطل ادیان پر غلبہ ہوا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے باواز بلند صلوات۔ بس آخری توجہ یہ دلانی ہے، یہ جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا ہے، تو کیا اس میں امیر المومنین اور آپ کی آل طاہرین کی ذمہ داری بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ جی بڑھ گئی ہے۔ کیا ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ گویا رسول اکرم یوں کہہ رہے ہیں، یا علی دین کو یہاں تک میں نے پہنچایا ہے، آگے قیامت تک اسے ہر شیطانی سازش سے بچا کر امت کی نجات کا نسخہ انہیں پہنچانا، یہ تیری ولایت کی ذمہ داری ہے اور تیرے اولاد کے ولایت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آج تک دین پہنچایا ہے نبوت و رسالت نے، قیامت تک دین پہنچانا ہے ولایت و امامت نے۔ اب ہمیں سمجھ آیا نبوت و رسالت کے بغیر بھی اگر چارہ نہیں ہے تو ولایت امامت کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، بالخصوص ہمارا تو ہم جو 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ہم تک دین کس نے پہنچایا؟ بے شک دین نازل محمد مصطفیٰ پہ ہوا، دین نازل حضرت رسالت مآب پہ ہوا، لیکن یہ 1400 سال کا سفر کر کے 15ویں صدی میں ہمارے سینے میں اگر نور دین پہنچا ہے تو کن کے صدقے؟ ولایت کے صدقے، امامت کے صدقے، اور اس کا دوسرا نام حسینیت ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟
حسینیت ہے کہ یہ امامت اور ولایت کا منصب، یہ ذمہ داری اپنے کندھے پہ لیے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی شیطانی قوت رسول کے دین کے خلاف کوئی سازش کرے گی، چال چلے گی، حتیٰ کہ اگر وہ حکومت پر آ جائیں گے، تخت ان کے قبضے میں ہو جائے گا، اقتدار ان کے قبضے میں ہو جائے گا، خزانے ان کے ہوں گے، ریاست ان کی ہوگی، لشکر ان کے مانیں گے، اور پوری دنیا اکثریت ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے ان کے لیے جان دینے کا ان سے وعدہ کرے گی، اور وہ پھر دین کو لاتاڑنے اور دین کو پامال کرنے کی سازش کریں گے۔ تو جو وقت کا ولی ہوگا، جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا مصداق ہوگا، وہ اٹھے گا، کربلا قائم کرے گا، کربلا کی شہادت بھی پیش کرے گا، کربلا کی اشارت سے بھی گزرے گا، دین کو بچائے گا، اپنا سر نو کے سنا پہ چڑھائے گا، لیکن دین کے سر کی حفاظت کرے گا، اپنی خواتین کے پردے قربان کرے گا، لیکن اس کے باوجود دین کا پردہ محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہم جو حسینیت والے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے، بلکہ ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت، ذرا ایک نعرہ لگائیے، حسینیت یزیدیت۔ میں ایک جملہ عرض کر کے قبلہ صاحب کو ٹائم دوں گا، اور وہ یہ کہ حسینیت زندہ باد ہے، لیکن ہمارے بزرگان نے یہ نعرہ یوں کیوں نہیں بنایا حسین زندہ باد؟ ہمارے اسلاف نے یہ نعرہ یوں کیوں نہیں بنایا یزید مرد آباد؟ جبکہ حسین زندہ باد بھی حق ہے، یزید مرد آباد بھی حق ہے، لیکن نعرہ کیا بنایا گیا ہے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں حسین زندہ باد ہے، لیکن یزیدیت ایک ایسی شیطانی سازش ہوگی کہ جو قیامت تک پھر اگر سر اٹھائے گی تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے حسینیت تمہارا ہمارا کام کرے گی، اور تمہیں ہمیشہ حسینیت کا تعاون حاصل رہے گا، اور ہم ممنون احسان ہے اس کربلا کے جو حسینیت کا مرکز ہے، جو حسینیت کا محور ہے، جس نے ہمیں دین کو بچانے کے لیے جو سب سے کامل ترین نسخہ ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن وہ نسخہ کیا ہے؟ جوانوں کو قربان کرو، سر نو کے سنا پہ چڑھاؤ، لاشوں کو پامال کیا جائے، اور پھر آواز آئے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو۔ مجھے اتنا تو بتا وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب ادھر عمر ابن سعد نے خط نکال کے کہا ہوگا یہ ابن زیاد کا امر ہے کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب زہرا کے لال کو قتل کر دو تو پھر اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دو، ان کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو، کیونکہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جانا چاہیے۔ اور اللہ جانے ان بہنوں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں کو دوڑتا دیکھا ہوگا۔ اور روایات کہتی ہیں رزو صدرہو بزہرے، جب گھوڑے دوڑے تو مظلوم حسین کی سینے کی ہڈیاں پشت سے مل گئی، اور پتہ نہ چلتا تھا کہ سینہ کدھر ہے اور پشت کدھر ہے، اور بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہنے ہوئے ابن زیاد کی قیدی بنائی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں اس پامال لاشے کے کنارے، اور زینب کبریٰ فرما رہی ہے انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن امی زہرا، کیا میری ماں فاطمہ زہرا کا لال تو ہے؟ کیا میرے بابا علی کا لخت جگر تو ہے؟ کیا میرے نانا مصطفیٰ کا فرزند عظیم تو ہے؟ لیکن مجھے بتا تو صحیح، کم از کم ظالمو بہنوں کو بھائی کی پامال لاش پہ بیٹھ کر کچھ رونے کی اجازت ہوتی
تھی، لیکن جواب یہ ہے ظالموں کے ہاتھ میں تازیانے تھے اور بہنوں کو کرے مار کر کہتے تھے اٹھو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چڑھو ان اونٹوں کے اوپر، اور بیویاں اونٹوں پہ لدی ہوئی قیدی بنائی گئی، مڑ مڑ کے دیکھتی تھی وہ بھوک پہ بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اور بالآخر وہ وقت آیا جب لاشا آنکھوں سے گم ہو گیا اور بیٹیاں اور بہنیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کی طرف لے جائی گئیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب بی بی آزاد ہوئی اور پوچھا گیا کربلا جانا ہے یا مدینہ جانا ہے، تو بی بی کا جواب تھا پہلے کربلا لے چل، دیکھنا چاہتی ہوں بھائی کو جس حال میں چھوڑ کے آئی تھی اب کیا منظر بنا ہوا ہے۔ اور روایتیں کہتی ہیں جب بیبیاں واپس آئی کربلا معلیٰ تو مٹی کی ایک ڈھیری تھی اور اس پر انگشت امام سے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس غریب مظلوم حسین کی قبر ہے جسے بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ پیاسا شہید ہونا گویا یہ حسینیت کا ایک حصہ تھا، اور حسینیت نے کل بھی دین بچایا ہے، آج بھی دین بچا رہی ہے اور قیامت تک دین بچائے گی۔ محرم الحرام حسینیت کا معراج ہوتا ہے، حسینیت کا اوج ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمیں محرم الحرام ہو یا پورا سال حسینیہ کے لیے خدمت کرنے اور اس کے ساتھ دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔